ایران سے ڈیل ہو گئی تو اسلام آباد جاؤں گا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ کہتے ہیں پاکستان نے بہت زبردست کردار ادا کیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل بہت زبردست شخصیات ہیں، ایران کے ساتھ ڈیل کے بہت قریب ہیں، رواں ہفتے کے اختتام تک ڈیل کا امکان ہے۔ ایران کی نئی قیادت بڑی حد تک سمجھدار ہے، ایران ایٹمی ہتھیار نہ بنانے پر رضامند ہے۔ ایران کی سب سے بڑی شرط پوری، اسرائیل اور لبنان میں 10 روزہ جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کا اعلان کیا۔ کہتے ہیں لبنانی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم سے اچھی بات چیت ہوئی۔ جوزف آن اور نیتن یاہو نے امن قائم کرنے پر اتفاق کیا۔ دنیا بھر میں 9 جنگیں ختم کروا چکا ہوں اور یہ میری 10ویں کامیابی ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی مذاکرات کے لیے واشنگٹن آنے کی دعوت۔ امریکی صدر پاکستانی قیادت پر صدقے واری، ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف۔ امریکی ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی قیادت کی قیام امن کے لیے کوششیں قابل تعریف ہیں، دونوں سنجیدہ کوششوں میں مصروف ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل اور لبنان میں 10 روزہ جنگ بندی کا بھی اعلان کر دیا۔ پاکستان سفارتی میدان میں چھا گیا، وزیر اعظم شہباز شریف کی دوحہ میں امیر قطر سے ملاقات۔ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، دونوں رہنماؤں کا کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کی اہمیت پر زور۔ وزیر اعظم کی قطر اور خلیجی ممالک پر حملوں کی مذمت، قطر سے مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ امیر قطر نے خطے میں کشیدگی کم کرنے میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم اور ان کے وفد کے اعزاز میں ظہرانہ بھی دیا۔ قطر کی فضاؤں میں شہباز شریف کا شاندار استقبال، قطری لڑاکا طیاروں نے حفاظتی حصار میں لیا۔ وزیر اعظم نے قطری قیادت کا شکریہ ادا کیا، پائلٹس کو سیلوٹ بھی کیا۔ دوحہ پہنچنے پر پاکستانی وفد کا پرتپاک استقبال، قطری مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ وزیر اعظم کی آمد پر ایئرپورٹ اور دوحہ شہر کو پاکستانی پرچموں سے سجایا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد کو ایران سیز فائر مذاکرات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کا سعودی عرب کی مکمل حمایت کا اعادہ، کہا پاکستان اپنے سعودی بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ معاشی استحکام میں سعودی عرب کی مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ سعودی ولی عہد نے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ ایران، وزیر داخلہ محسن نقوی بھی فیلڈ مارشل کے ساتھ ہیں۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان کا اعلیٰ سطح کا وفد ایران پہنچا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے استقبال کیا۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کا دورہ مصالحتی کوششوں کا حصہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں امن کو فروغ دینے کا عزم مشترکہ ہے، مذاکرات کی شاندار میزبانی پر پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ ایران نے ڈیل نہ کی تو دوبارہ حملے کریں گے، امریکہ نے ایران کو دوبارہ جنگ کی دھمکی دے دی۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت کا کہنا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، ایران سمجھداری کا مظاہرہ کرے۔ ایران کی تمام اہم تنصیبات نشانے پر ہیں۔ اب نائب ہرمز پر ایران کا کوئی کنٹرول نہیں، ایرانی بحری ناکہ بندی جاری رہے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے جنگ اور عدم استحکام نہیں چاہتے، ہمیں دہشت گرد کہنے والے خود دہشت گرد ہیں۔ اسکولوں اور اسپتالوں پر حملے کیے گئے، دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ چینی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ، چین کی جنگ بندی اور مذاکرات کی حمایت۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ امن کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہیں، اب نئے ہرمز پر ایران کے حقوق ماننے چاہیے۔ عباس عراقچی نے کہا امریکی اقدامات سے پیچیدگی ہو سکتی ہے۔ ایک لمحے میں دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں، امریکی فوج کے سربراہ جنرل ڈین کین کا دعویٰ۔ بولے آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی سب کے لیے ہے، ایران سے آنے جانے والے ہر جہاز پر پابندی ہے، ایران کی مدد کرنے والے جہاز کا پیچھا کریں گے۔ دوران ناکہ بندی 13 جہاز واپس بھیج چکے، ایرانی تیل لے جانے والے جہاز بھی شامل ہیں۔ بحری ناکہ بندی کا مقصد ایرانی تیل کی ترسیل روکنا ہے۔
یورپ کے پاس 6 ہفتوں کا جیٹ فیول باقی رہ گیا۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے سربراہ فاتح بیرول نے خبردار کر دیا۔ ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر ایران سے تیل کی ترسیل بند رہی تو جلد پروازیں منسوخ ہو سکتی ہیں۔ اب نئے ہرمز کی بندش کے باعث دنیا کو سب سے بڑے توانائی بحران کا سامنا ہے۔ یہ معاملہ جتنا طول پکڑے گا دنیا پر اس کے اثرات اتنے ہی زیادہ خوفناک ہوں گے۔ پاکستان پر اعتماد کرتے ہیں، امریکہ پر نہیں۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا دو ٹوک موقف، کہتے ہیں مذاکرات صرف پاکستان میں ہوں گے، کہیں اور نہیں۔ پاکستان غیر جانبدار ثالث ہے، ایران خطے میں بالادستی نہیں چاہتا، خود مختاری کا تحفظ چاہتا ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات میں تعطل نہیں آیا، مذاکرات کے بعد بھی سال سے کردار جاری ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کی بریفنگ، کہا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان نے فریقین سے رابطے کے چینلز کھلے رکھے۔ آئندہ مذاکرات کی تاریخ کا اعلان نہیں ہوا، مذاکرات پر قیاس آرائیاں نہ کی جائیں۔ ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی فاکس نیوز سے گفتگو، کہا خطے کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر پاکستان نے کچھ ضروری اقدامات کیے ہیں، گیس اور پیٹرول کی سپلائی چین بحال رکھنے کے لیے اہم فیصلے کیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو امریکہ ایران مذاکرات کی کامیابی کے لیے پرامید۔ بلاول بھٹو کا CNN کو انٹرویو، کہا مذاکرات اور سفارتکاری ہی امن کا واحد راستہ ہے، مکالمہ ہی عالمی امن کی ضمانت ہے، دنیا معاشی عدم استحکام کا متحمل نہیں ہو سکتی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری، وزیر اعظم اور ان کے وفد کے لیے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کھولے گئے۔ شہباز شریف نے مسجد نبوی میں عبادات کی، ملک و قوم کی ترقی سمیت دنیا میں امن کے لیے دعائیں کی۔ گورنر مدینہ نے پاکستانی وفد کا استقبال کیا۔ ایران کا پاکستان کی سفارتی کوشش پر ایک بار پھر اظہار تشکر، نیا نغمہ جاری کر دیا۔ نغمے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پرتپاک استقبال بھی شامل۔ ملک میں کئی گھنٹے بجلی غائب، صارفین پریشان، کاروبار متاثر۔ بجلی کا شارٹ فال 4000 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ کراچی کے کئی علاقوں میں بجلی 10 گھنٹے غائب رہنے لگی۔ لاہور اور پنڈی میں 10 گھنٹے، اسلام آباد میں 6 گھنٹے لوڈ شیڈنگ۔ پشاور میں بدترین لوڈ شیڈنگ سے معمولات زندگی درہم برہم۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے بجلی بحران پر معاصرت کر کے جان چھڑا لی، کہا اب نائب حکومت کی ناکہ بندی سے بیرون ملک سے گیس نہیں مل رہی۔ LNG نہ ملنے سے 3000 میگا واٹ سے زائد بجلی کی قلت ہوئی۔ پن بجلی میں 1600 میگا واٹ کا شارٹ فال ہے۔ پن بجلی کی پیداوار بڑھنے سے لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکہ میں اہم ملاقاتیں، IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات، کرسٹلینا جارجیوا کی پاکستان میں اصلاحات اور معاشی استحکام کی تعریف۔ محمد اورنگزیب کی فچ ریٹنگ ایجنسی حکام سے بھی ملاقات، پاکستان کی کریڈٹ پروفائل اور مارکیٹ حکمت عملی پر تبادلہ خیال۔ JP مورگن چیس کے سینئر نمائندگان سے بھی ملاقات، کیپٹل مارکیٹس اور مالیاتی حکمت عملی پر بات ہوئی۔ سعودی عرب نے پاکستان کو $2 ارب فراہم کر دیے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو $2 ارب موصول۔ سعودی عرب کی فائنینسنگ سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوگا۔ مارچ میں کرنٹ اکاؤنٹ میں بڑا سرپلس ریکارڈ، رواں مالی سال کے 9 ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے سے سرپلس میں چلا گیا۔ مارچ میں کرنٹ اکاؤنٹ $1 ارب 7 کروڑ سرپلس رہا۔ فروری میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس $23 کروڑ تھا۔ پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ، پاک بحریہ کا شمالی بحیرہ عرب میں اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ برق رفتار میزائل نے طویل فاصلے پر موجود ہدف کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنایا۔ میزائل دشمن کے دفاعی نظام سے بچنے اور درستگی کے ساتھ ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ نیول چیف نوید اشرف نے مشاہدہ کیا، صدر، وزیر اعظم اور فوجی قیادت کی مبارکباد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی کامیاب تجربے پر مبارکباد۔
آپریشن غضب للحق پاکستان افغانستان میں فتنہ الخارج اور ان کے سہولت کاروں کو انتہائی درستی سے نشانہ بنا رہا ہے۔ پاکستان فیصلہ کن فوجی کارروائی کے ساتھ ٹھوس سیاسی عمل کو ہی مسئلے کا پائیدار حل سمجھتا ہے۔ امریکی جریدے واشنگٹن ٹائمز کا آپریشن غضب للحق کا تجزیہ: فوجی کارروائیوں میں 180 دہشت گرد پناہ گاہیں اور 30 سے زائد اجتماع گاہیں تباہ کی جا چکی ہیں۔ پاکستان وقتی کامیابی کے بجائے خطے میں طویل مدتی استحکام کا خواہش مند ہے۔ آزاد کشمیر میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کا ایجنٹ گرفتار، عرفان نامی ایجنٹ کو راولہ کوٹ پولیس نے گرفتار کیا۔ آئی جی آزاد کشمیر پولیس کیپٹن ریٹائرڈ لیاقت علی ملک کی پریس کانفرنس، کہا بھارتی ایجنٹ حساس تنصیبات کی تصاویر اور ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا، دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ پاکستان میں ریلوے ٹرانسپورٹ کے نئے عہد کا آغاز، لاہور سے راولپنڈی کے لیے پاکستان کی پہلی فاسٹ ٹرین چلے گی۔ 280 کلومیٹر کا طویل سفر 2.25 گھنٹے میں طے ہوگا۔ پنجاب میں فاسٹ ٹرین اور 8 لوکل روٹس پر جدید ترین ٹرینیں بھی چلائی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیر ریلوے حنیف عباسی نے MOU پر دستخط کر دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی میٹنگ، 10 اضلاع میں نئی الیکٹرک بسیں دینے کی منظوری۔ رواں ماہ میں 100 الیکٹرک بسیں پنجاب پہنچ جائیں گی۔ تحصیل لیول پر 1500 الیکٹرک بسیں چلانے کے لیے پلان طلب۔ سرکاری ملازمین کے لیے ای بائک پروجیکٹ کی اصولی منظوری۔ وزیر اعلیٰ کی میٹرو بس اسٹیشن کی تعمیر و مرمت جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ کا اجلاس، کراچی لیاری ندی کی TMC لیاری میں شمولیت کی باقاعدہ منظوری۔ روہڑی ریلوے اسٹیشن کی اپ گریڈیشن کے لیے فنڈز بھی منظور۔ گھوٹکی میں آبپاشی محکمے کی 6 ایکڑ زمین الاٹ کرنے کا فیصلہ۔ پولیس اسٹیشن کھمبرا کی نئی عمارت کی تعمیر کی منظوری۔ برطانیہ امریکہ کے آگے نہیں جھکے گا، برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا پارلیمنٹ میں خطاب، کہا ایران جنگ ہماری نہیں، اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ جنگ میں شامل ہونا برطانیہ کے مفاد میں نہیں۔ برطانوی وزیر خزانہ نے ایران کے خلاف جنگ کو امریکہ کی بڑی غلطی قرار دے دیا۔ ایران امریکہ مذاکرات کے امکانات کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی، برطانوی خام تیل $94 فی بیرل پر چلا گیا۔ امریکی خام تیل کی قیمت $90 فی بیرل ہو گئی۔ PSL میں راولپنڈیز کی ناکامیوں کی ڈبل ہیٹرک، حیدرآباد کنگزمین نے آج شکست دے دی۔ پنڈیز نے پہلے کھیلتے ہوئے صرف 121 رنز بنائے، حیدرآباد نے ہدف باز ثانی حاصل کر لیا۔ دوسرے میچ میں کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائیٹڈ مدھے مقابل۔ ملک میں 18 سے 23 اپریل تک آندھی، یالہ باری اور بارش کی پیشگوئی۔ پنجاب میں 18 اور 19 اپریل کو گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں 23 اپریل تک موسلا دھار بارشوں کا امکان۔ اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم، سرگودا میں بارشیں ہوں گی۔ لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ، ڈیرہ غازی خان میں بھی بادل برسیں گے۔ بالائی علاقوں میں بعض مقامات پر برف باری بھی متوقع ہے۔